میرا نام زینت ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں چل بسی اور میں نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ میرے ابو بھی فوت ہو گئے۔ میرا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے مجھے بچانے اپنی گود لے لیا اور میں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے 5 سال بڑا ہے اور وہ دبئی میں رہتا ہے۔ یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے پیش آیا جب میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو چچا نے اپنے پاس مجھے رکھا اور میری بچی بھی میرے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ مجھے خوب پیار دیتے تھے، مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ دن گزرتے گئے میں 10 سال کی ہو گئی۔ جیسے ہی میں 10 سال کی ہوئی تو میں بہت خوبصورت اور جوان تھی، کسی کا بھی دل میرے اوپر چل سکتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ہی میں خوبصورت ہوتی گئی اور گورے بدن کی چپٹی ہوتی گئی۔ میرے چچا کا بیٹا جو ہمیشہ دبئی میں رہتا تھا، میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اچانک ہی میری چاچی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ 2 ماہ تک بیمار رہی۔ بہت علاج کروائے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ 2 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب گھر میں اور چچا رہ گئے تھے، کیونکہ میرا بھائی بہن تو پہلے ہی نہیں تھا اور میرے چچا کا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ میری چاچی تو فوت ہو گئی، اب گھر کے کام وغیرہ میں خود کر لیتی تھی۔ چچا کو کھانا بھی بنا کر دیتی تھی۔ ہم دونوں تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ چچا کی نظر مجھ پر ہے، لیکن پھر میرے چچا نے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ بیٹا کچھ دن کے لیے گھر آ جاؤ، پھر چلے جانا۔ میری کزن نے کہا ٹھیک ہے بابا میں آتا ہوں۔ کچھ دن بعد میرا کزن بھی آ گیا اور وہ میرے لیے بہت سارے تحفے لے کر آیا تھا۔ ہمارا گھر بہت ہی خوشی سے چل رہا تھا۔ میرا کزن بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا اور میرا چچا بھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا چچا میرے ساتھ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرا کزن 1 مہینہ ہمارے ساتھ رہا، پھر اس نے کہا مجھے جانا ہے، مجھے 1 مہینے کی چھٹی تھی۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، وہ چلا گیا۔ پھر 3 دن ہی گزرے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اچانک پریشان سی ہو گئی کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کمرے کے اندر سے آواز دے کر پوچھا کون ہے، تو میرے چچا نے کہا زینت بیٹا ذرا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پھر میں جلدی سے اٹھی کہ یا اللہ خیر ہو، چچا اس ٹائم کیوں آیا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو چاچو میرے بیڈ پر آ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگا تیری چاچی کی بہت یاد آ رہی تھی، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، میں نے سوچا تھوڑی دیر تیرے ساتھ باتیں کر لوں، اور میں باہر چلی گئی۔ چچا کے لیے پانی لے آئی، پانی پلایا اور چچا مجھے کہنے لگے میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہاری آنکھوں میں تیری چاچی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ چچا نے کہا تو اتنا خوبصورت ہے، میں رات کو اپنے کمرے میں سوتا ہوں تو تیری تصویر سامنے آ جاتی ہے، اس وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ میں چچا کا مطلب صاف سمجھ گئی تھی۔ چچا نے مجھے دیکھا اور کہا دیکھو زینب ہم دونوں اکیلے ہی گھر میں رہتے ہیں تو میرے ساتھ سو لیا کر، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، تم بھی اپنی تسکین حاصل کر لو گی۔ میں نے کہا چچا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے آپ کو بابا سمجھا ہے اور آپ میرے بابا جیسے ہیں، میں ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ میں اٹھنے لگی تو چچا کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں نے کہا اچھا آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، چھوٹی عمر کی ہوں۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور میرے ساتھ برے کام کرنے لگا۔ میرے بیڈ کے ساتھ ٹیبل لائٹ پڑی تھی، وہ میرے ہاتھ میں آ گئی اور میں نے اس کے سر پر دے ماری تو وہ اچانک نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں رات کو ہی اپنے گھر سے نکل کر بھاگ گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی ایک کمپنی میں گئی اور مجھے جاب مل گئی۔ اب میں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور میری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں میں اس رات بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، نہیں تو پتہ نہیں چچا میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ مزید اسی طرح کی رومانوی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔